بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلہ چراغاں پنجاب کے کلچر میں میلوں کو ایک بڑی خاص حیثیت حاصل ہے۔ آج میں جس میلے کا تعارف آپ سے کروا رہا ہوں اس کا تعلق براہ راست پنجاب کے کلچر سے ہے۔ عام طور پہ میلے اور عرس کا تعلق کسی مزار یا صاحب مزار سے، کسی خانقاہ سے ہوتا ہے، کسی صوفی بزرگ سے ہوتا ہے، لیکن یہ جو میلہ چراغاں ہے اس کا تعلق ایک بزرگ سے تو ہے، اس سے زیادہ اس کا تعلق لاہور اور پنجاب کے کلچر اور تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ میلہ چراغاں ہر سال انگریزی مہینے مارچ کے آخری ہفتے اور اتوار کو منایا جاتا ہے۔ لاہور میں شالامار باغ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے، اس کے قریب ایک بڑی تاریخی آبادی ہے باغبان پورہ۔ یہ شالامار باغ اور باغبان پورہ کے سنگم میں مزار واقع ہے حضرت شاہ حسین کا، جنہیں مادھو لال حسین بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر سال ان کے مزار پر ان کے عرس کے سلسلے میں یہ میلہ منعقد ہوتا ہے۔ حضرت شاہ حسین کی پیدائش 1538 عیسوی کی ہے۔ یہ لاہور میں ایک تاریخی محلہ ہے ٹکسالی گیٹ، وہاں پہ ان کا گھر تھا، وہاں یہ پیدا ہوئے اور 1538 میں پیدا ہوئے، 60 یا 61 سال کی زندگی گزار کر 1599 میں یہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، ان کا انتقال ہوا شاہ حسین کا۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق بھی ہندوستان اور اسی خطے سے تھا۔ آپ کے دادا جو تھے وہ فیروز شاہ تغلق جو حکمران تھا اس کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ شاہ حسین کے والد کا نام شیخ عثمان تھا۔ آپ کپڑا بننے کا، جسے جلاہے کا کام بھی کہتے ہیں، اس کاروبار سے منسلک تھے۔ ویسے اپنی قوم کے اعتبار سے یہ راجپوت تھے۔ آپ کا تعلق ظاہر ہے تصوف سے تھا، آپ صوفی ازم پہ ساری زندگی کاربند رہے، لیکن جو تصوف کے اندر کچھ تقسیم ہے اولیاء کی، صوفیاء کی زندگیوں کے مطابق، اس کے مطابق آپ کا تعلق فرقہ ملامتیہ سے تھا، یعنی کہ آپ ہر وقت استغراق اور مراقبے کی کیفیت میں رہتے تھے۔ اس کا اظہار آپ کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ یہ مغل شہنشاہ اکبر کا زمانہ تھا، جیسے کہ تاریخوں کے اعتبار سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ شہنشاہ اکبر جو مغل بادشاہ تھا اس کا زمانہ تھا۔ آپ کو اپنی زندگی میں عام طور پہ صوفیوں کی طرح بہت کٹھن مراحل کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس میں 2-3 چیزیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ ایک تو آپ کا کلام، جو شاعری ہے شاہ حسین کی، اسے ہم کافی بھی کہتے ہیں، جو شاعری کی، پنجابی شاعری کی ایک صنف ہے کافی۔ آپ کی کافیاں پنجاب کے کلچر کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں اور آپ کی شاعری میں ہجر اور فراق کا بڑا گہرا ایک اثر نظر آتا ہے، اور غالباً پنجاب کی تاریخ میں شاہ حسین یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ہجر اور فراق کی بات کرتے ہوئے عورت کا پیرایا اظہار استعمال کیا، یعنی کہ خاتون کے لفظ سے اپنے آپ کو ایک خاتون گردانتے ہوئے مؤنث کے طور پہ شاعری کے الفاظ استعمال کیے شاہ حسین نے۔ اور شاہ حسین کی اپنی زندگی کے ایک حصے میں برہمن زادے ایک مادھو نام کے لڑکے سے دوستی بھی ہوئی، آپ کا اس سے عشق کا تعلق بھی ہوا، اور وہ تعلق اتنا وارفتگی پر مبنی تھا کہ آپ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی تو زندگی، اپنی قبر میں بھی ان کے ساتھ، ایک روایت کے مطابق مادھو کی قبر بھی شاہ حسین کے مزار کے قریب ہے، اور ایک روایت کے مطابق جو چشتیہ سلسلہ کی بڑی کتاب ہے تحقیقات چشتی، اس کے مطابق مادھو زندہ قبر میں اتر گئے تھے اور ایک ہی قبر میں دفن ہوئے۔ یہ مختلف اور متضاد روایات ہیں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن حضرت شاہ حسین کا مادھو سے تعلق اس قدر پختہ ہے کہ آج بھی ان کے مزار پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور ان کے نام کا حصہ ہے مادھو لال حسین۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ مادھو کی وفات شاہ حسین کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ روایات اور تاریخ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ مادھو جو لڑکا تھا وہ شاہ حسین کے منظور نظر تھے، ان کی نگاہ کے اثر سے آپ بھی ایک درجے پر صوفی ازم کے اور درویشی کے کسی درجے پر فائز تھے، اور مادھو شاہ حسین کی زندگی میں آپ کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہے۔ شاہ حسین کے فوت ہونے کے 48 سال بعد مادھو کا انتقال ہوا۔ اب آتے ہیں میلہ چراغاں کی طرف۔ میں نے جیسے بتایا کہ ہر سال مارچ کے 27 یا آخری ہفتے اتوار کو، یہ مارچ کا جو آخری ہفتہ اور اتوار ہوتا ہے، اس دن
شاہ حسین کے مزار پہ میلہ چراغاں کا انعقاد ہوتا ہے۔ پنجاب کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ میلہ چراغاں لاہور کے کلچر کا مرکز اور محور رہا ہے۔ یہاں پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، یہاں پہ جھولے لگتے ہیں بچوں کے لیے، طرح طرح کے کھانوں کے پکوان ہوتے ہیں، مختلف کلچر کے اظہار کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہاں پہ ڈھول کی تھاپ، بھنگڑا اور دھمال ہوتی ہے، لوگ آ کے یہاں پہ چراغ جلاتے ہیں، دیے روشن کرتے ہیں، یہاں پہ ایک مچ جلایا جاتا ہے جسے آگ کا بڑا مچ کہتے ہیں۔ یہ درویشوں کی خانقاہوں کا، بیٹھکوں کا ایک رنگ ہوتا تھا، ان کی رونق ہوتی تھی، اس کے گرد پھر بیٹھتے تھے لوگ۔ یہاں پہ ملنگ اور درویش لوگ یہاں پہ آ کے چلہ کشی بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پنجاب کے کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ میلہ چراغاں کا تعلق شاہ حسین کے مزار سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پنجاب کے کلچر کا ایک رنگ ہے اور بڑے عرصے تک اسے ایک موسمی میلے کے طور پہ منایا جاتا رہا ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ مارچ میں موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، سردی کے بعد گرمی کی آمد ہوتی ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، اور لاہور اور اس کے مضافات کے لوگ جو دیہاتی لوگ تھے وہ خاص طور پہ اس میلے کا رخ کرتے تھے۔ کسانوں کا یہ مرکز ہوتا تھا، کسان، دیہاتی، ذمہ دار لوگ اپنی فصلیں پکنے اور تیار ہونے کے بعد خوشی کے ایک عالم میں یہاں آتے تھے، اور وہ لوگ جن کو شہری وسائل اتنے میسر نہیں تھے، یہ میلہ ان کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ جیسے جیسے ہماری تاریخ پہ دھول پڑتی جا رہی ہے، اسی طرح یہ میلہ بھی اب مدھم ہوتا جا رہا ہے۔ اب لاہور کے کلچر میں یہ میلہ چراغاں ایک مدھم سی صورت میں رہ گیا ہے، دب چکا ہے، اور یہاں پہ جو نئی تعمیرات ہوئی ہیں، اب اگر ہم جدید لاہور کی بات کریں تو شالامار باغ اور باغبان پورہ کے اطراف میں جو سڑکیں اور جو پل، جو میٹرو ٹرین، مارکیٹیں بن چکی ہیں، انہوں نے اس میلے کے حسن کو بھی گہنا دیا ہے۔ شہری سہولتوں کا اپنا ایک ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہمارے کلچر کے ساتھ کچھ چیزیں جو جڑی ہوئی تھیں وہ مدھم ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک میلہ چراغاں بھی ہے۔ ایک بڑی عجیب اور بڑی، ہم کہہ سکتے ہیں، مستند روایت ہے کہ میلہ چراغاں لاہور کے سب سے بڑے ایونٹ کے طور پہ منایا جاتا تھا پورے بر صغیر میں، ہندوستان میں۔ آج بھی لاہور میں یہ روایت باقی ہے کہ مقامی تعطیل دی جاتی ہے اس دن، اور میلہ اس طرح سے اب گراؤنڈ اور بہت کھلی جگہوں پہ تو نہیں، لیکن سڑکوں پہ منعقد ہوتا ہے۔ لوگ اپنا یہاں پہ آ کے پرانی تاریخ کو دہراتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اب تو محدود دائرہ کار کے اندر ہے، لیکن یہ روایت برقرار رکھی جا رہی ہے کچھ پرانے لوگوں کی جانب سے۔ حکومت اس پہ اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام بھی کرتی ہے ہر سال میلہ چراغاں کا حضرت شاہ حسین کے مزار پر۔